نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد قراءت کیسے شروع کریں؟ کیا نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھنے کے بعد تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کریں گے یا بغیر تسمیہ پڑھے؟ آمنہ صاحبہ، سجدہ تلاوت جب نماز میں کرتے ہیں نا تو اٹھنے کے بعد بغیر بسم اللہ کے جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں۔ البتہ اگر کوئی نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ فجر سے پہلے نوافل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے تحیۃ الوضو وغیرہ؟ امت اللہ صاحبہ شکارپور سے۔ دیکھیے، تہجد کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر اشراق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنا ثابت ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پر نماز پہ بہت حریص تھے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ نبی اتنے زیادہ نماز پہ حریص ہونے کے باوجود، اتنا زیادہ آپ کو نماز کا شوق تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی پڑھی جائیں گی، اس کے علاوہ پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو جب صبح صادق کا وقت شروع ہو جائے تو آپ پھر کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ البتہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہو، جیسے کسی نے وضو کیا ہے تو تحیۃ الوضو پڑھنا، یا مسجد میں داخل ہوا تو تحیۃ المسجد پڑھنا، تو یہ امام شافعی اور دوسرے امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بھی نوافل ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھے، یا وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے وہ اوقات مراد ہیں جن میں نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو چونکہ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ نبی سے اور کچھ نماز ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہ اس میں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی نہ تحیۃ الوضو، حنفیہ کے نزدیک، اور عرب علماء کے نزدیک پڑھی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں اور پھر سارے اسی کے مسائل پر عمل کریں اور دوسرے پر طنز و تشنیع نہ کریں۔ ہر ایک کے پاس دلیل ہے اور ہر ایک اس سے استدلال کر رہا ہے۔ تو حنفیہ کے جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہ کریں یہ کام۔ دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں کے پاس حدیثیں ہیں۔ تو البتہ نبی سے بہرحال صراحتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے بعد تحیۃ الوضو پڑھی ہو یا تحیۃ المسجد پڑھی ہو آپ نے کبھی۔ آپ سے صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں، اس سنت میں ہی تحیۃ الوضو کی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے تو آتے ہی فجر کی 2 سنتیں جو آپ پڑھیں گے تو اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تو ایک تیر سے 3 شکار ہو جائیں گے، ثواب ملے گا آپ کو۔ قضا نمازوں کی تلافی کا شارٹ کٹ راستہ: جس شخص کی نمازیں قضا ہوں اور معلوم نہیں کہ کتنی ہیں تو وہ ہر رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعتیں پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ سورت پڑھے تو اس کی 700 سال کی نمازوں کا بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ محمد ندیم کراچی سے۔ یہ بات 100% سے بھی زیادہ غلط ہے۔ قضا نمازوں کی تلافی نماز قضا کیے بغیر ہو نہیں سکتی۔ جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی آپ کو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیا شب قدر حرم کے حساب سے ہوگی؟ اب تو ہو گئی شب قدر۔ لیلۃ القدر میں پاکستان کی تاخیراتوں کا اعتبار ہے یا حرم کی؟ بعض علماء سے سنا ہے کہ حرم کی راتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ارسلان راولپنڈی سے۔ اب تو عید بھی گزر گئی، رمضان بھی گزر گیا، لیکن ارسلان بھائی آپ کا سوال بہت معذرت تھوڑا لیٹ پہنچا میرے پاس، لیکن یہ بات غلط ہے کہ حرم کی راتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہم اپنی راتوں کا اعتبار کریں گے۔ جب بقرعید ہمارے اپنی حساب سے ہو رہی ہے، ہماری عید اپنے حساب سے ہو رہی ہے، تو ہماری طاق راتیں بھی ہمارے رمضان کے حساب سے ہوں گی۔